میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس کرونا وائرس کی مہلک بیماری کے ہوتے ہوئے اس دنیا میں، کہ کیا آپ مسیحی ہوتے ہوئے بھی چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ایک مسیحی کو کرونا وائرس سے چھپ کر بیٹھ جانا چاہیے؟ کیا یہ کلام کے عین مطابق ہے؟ کیا ہم کرونا وائرس سے ڈر گئے ہیں؟ بائبل اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ امثال کی کتاب اس کے 27ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نادان بڑے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ چھپ کر بیٹھ گئے ہیں تو آپ نے اچھا کیا ہے، یہ خدا کے کلام کے عین مطابق ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، اور ہم ہوشیار ہیں، اور ہمیں ہوشیار ہمارے خدا کے کلام نے کیا ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں چھپ کر بیٹھنا ہے، لیکن ہمیں ڈر کر نہیں بیٹھنا ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 29ویں باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، انسان کا ڈر پھندا ہے، جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ اگر ہم ڈر گئے تو پھر وہ ہمارے صحت کے لیے، ہماری ذہنی حالت کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہماری زندگی کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن ان حالات میں یہاں ایک علاج بھی بتایا گیا ہے، ایک طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے وہ محفوظ رہے گا۔ آپ ہوشیار بن کر بلا کو دیکھ کر چھپ گئے ہیں، لیکن آپ نے ڈر کر نہیں چھپنا ہے، بلکہ آپ نے توکل خدا پر رکھنا ہے۔ اور وہ لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ یہ پرامس ہے، یہ وعدہ ہے خدا کا آپ کے ساتھ۔ آپ ضرور چھپے رہیں، الگ رہیں، گھروں میں رہیں، لیکن خدا پر توکل کریں، دعا میں رہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے رہیں۔ اور خدا ان کا کلام ہمیں بار بار اس بات کی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں محتاط زندگی رہنی ہے، ہمیں خواہ کسی بھی قسم کی آزمائش میں خود سے ہم نے چھلانگ نہیں لگانی ہے، خود سے جمپ آؤٹ نہیں کرنا ہے اس میں ہم نے، بلکہ ہم نے بچ کر رہنا ہے، محتاط رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ جس طرح پولس رسول اپنے خط میں کہتے ہیں کہ دیکھو کس طرح چلتے ہو، داناؤں کی طرح یا نادانوں کی طرح۔ امثال کی کتاب اس کے 26ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، جو راستہ چلتے ہوئے پرائے جھگڑے میں دخل دیتا ہے اس کی مانند ہے جو کتے کو کان سے پکڑتا ہے۔ ایک رستے میں جھگڑا ہے، بلا ہے، پرابلم ہے، آپ خواہ اس میں دخل اندازی کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی لکھا ہے کہ جیسے کتے کو کان سے پکڑنے کے مترادف ہے۔ کون سا کتا؟ ایک جنگلی کتا، ایک کاٹ لینے والا کتا۔ گھر کے کتے کی بات نہیں کی گئی ہے، ایک وہ کتا جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جو آپ کا اپنا نہیں ہے۔ خدا ہمیں بار بار محتاط رہنے کے لیے کہتا ہے۔ رومیوں کا خط اس کے 2 باب اس کی 12ویں 13ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ شریعت کے سبب سے ہلاک ہوں گے، اور جنہوں نے شریعت کے متحد ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی۔ تو جو ہمارا نالج ہے ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لکھا ہے کہ جو شریعت کے سبب سے جنہوں نے گناہ کی پہچان پائی ہے ان کا حساب بھی شریعت کے سبب سے ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا، شریعت کے موافق ہوگا۔ خداوند نے ہمیں چھپ کر رہنے کو کہا گیا ہے، لیکن ڈر کر رہنے کو نہیں کہا گیا ہے۔ خداوند نے ہمیں محتاط زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ڈر کر زندگی گزارنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ اور رومیو اس کا 6 باب اس کی 1 اور 2 آیت میں لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہم مسیحی ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں، ہم پروٹیکٹڈ ہیں، ہم یسوع کے خون میں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، ایمان سے قبول کرتے ہیں، تو کیا ہم پر فضل ہوا ہے تو ہم آگے بڑھتے جائیں؟ جیسے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ زبور 127 اس کا 1 باب، زبور 127 کی 1 آیت میں لکھا ہے، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت اب سے۔ خداوند ہمارے گھر کو محفوظ رکھے گا، لیکن گھر تو ہم نے بنانا ہے۔ اگر خداوند نہ مدد کرے تو بنانے والے کی محنت بھی اب سے۔ اگر ہمیں محتاط زندگی گزارنی ہے،
لیکن اگر اس محتاط زندگی کے ہوتے ہوئے بھی اگر خداوند ہماری حفاظت نہ کرے تو وہ سارا کچھ عبث ہے. ہمارا محتاط زندگی گزارنا خدا کے کلام کے مطابق ہے، لیکن فائنل پروٹیکشن، مکمل ہماری حفاظت جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند ہے. امثال کی کتاب اس کے 13ویں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ امید کے بر آنے سے تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے، پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے. یہ وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند نے ڈر سے آپ کو دور رہنے کی ہدایت کی ہے. اس سے ہماری روحانی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے اور ہماری ایک جسمانی یا جسم میں جو زندگی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. اور یہاں لکھا ہے کہ جب ہم فکر مند ہوتے ہیں تو بائبل ہمیں صاف طور پر لکھتی ہے کہ اس سے دل بیمار ہوتا ہے. امید کے برآنے میں تاخیر دل کو بیمار کر سکتی نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کرتی ہے. اور خداوند کیوں ہمیں ڈر سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے؟ زبور 91 اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا. یہ ہلاک کر دینے والی جو وبائیں ہیں ان کی بات ہے، ان کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے. ایک جگہ نہیں، بہت جگہ پر ذکر کیا گیا ہے. اور زبور 91 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہیں پہنچے گی. اس قسم کے ڈیزاسٹرز کی بات کی گئی ہے، سڈن ڈیتھس کی بات کی گئی ہے. وہ وبائیں، ڈیزاسٹرز اس قسم کے جو آج کل جیسے کرونا وائرس ہے یا اور اس قسم کی چیزیں پہلے بھی پھیلتی رہی ہیں، چیچک پھیلتا رہا ایک زمانے میں، تو وہ وبائیں جو کسی بھی دور میں ہلاک کرنے والی وبائیں ہوتی ہیں، خدا ان کا خاص وعدہ ہے کہ وہ ہمیں ان سے بچائے گا. اور ہمیں محتاط رہنے کا بھی ساتھ کہا گیا ہے. اور خداوند ہمیں محتاط رہنے کے متعلق نہ صرف روحانی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی آپ نے دیکھا، چھپ جانا، یہ ہمیں ایک جسمانی طور پر بھی ہمیں اپنے آپ کو چھپانا ہوتا ہے. اور اسی طرح زبور 90 اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے ہماری عمر کی میعاد 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس ہے. یہ عام ایک ایوریج آدمی کی بات کی گئی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ 103 104 سال کے لوگوں کے متعلق بھی سنا جاتا ہے، نہیں وہ ضرور ہے، لیکن ایک عام ایوریج جنرل آدمی کی بات کی گئی ہے کہ 70-80 برس کی عمر ہے اور 70 برس کی عمر ہے. اور اگر قوت ہو سے کیا مراد ہے؟ اچھی صحت ہو. خداوند نہ صرف ہمیں روحانی طور پر صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ ہمیں جسمانی طور پر بھی صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں. کھانے پینے کے متعلق پرہیزگاری ہی ہماری اچھی صحت کا سبب بن سکتی ہے. فکر سے دور رہنا ہی ہمارے لیے اچھی صحت کا سبب بن سکتا ہے، اور ورزش بھی آپ کو اچھی صحت کا سبب بن سکتی ہے. بائبل مقدس میں بہت ساری جگہوں پر سپاہیوں کی، دوڑ لگانے والوں کی، دنگل میں مقابلہ کرنے والے پہلوانوں کی مثالیں دی گئی ہیں. اور خدا کا کلام کبھی بھی کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتا جو آپ کے لیے روحانی اور جسمانی طور پر ٹھیک نہ ہو. دوسرا تموتھیوس اس کا دوسرا باب 5ویں 6 آیت میں لکھا ہے دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا ہے. اس کی اچھی پریکٹس نہیں ہو، اس نے بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں کی ہو تو وہ صحرا نہیں پاتا ہے. ہمیں دنگل میں مقابلہ کرنے والے پہلوان کو اچھا سمجھ کر، اس کی لائف سٹائل کو اچھا سمجھتے ہوئے ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ جس طرح دنگل میں مقابلہ کرنے والا. اور یہ لکھا ہے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ سپاہی جو اپنے آپ کو دنیاوی معاملات سے دور رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر سپاہی کے طور پر لڑ سکے، تو خداوند ہمیں جسمانی طور پر بھی بہت ساری پرہیزگاریاں بتاتا ہے. اور اس طرح آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہم کس طرح فکر سے دور رہتے ہوئے اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے خدا کے کلام پر عمل کر رہے ہیں، اور ہمیں اسے اس دور میں نہیں بلکہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی اسی طرح جاری اور ساری رکھنا ہے. یہ تو ایک پہلا چیپٹر ہو گیا کہ کس طرح ہم اس دور میں اس ساری مہلک وبا سے دور رہ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اور وہ ہے ہماری زبان. ہم اپنی زبان سے موت اور مہلک وباؤں سے دور رہ سکتے ہیں. امثال کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے
موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ موت اور زندگی آپ کے منہ میں ہے۔ آپ کے اگر اپنی لیے یا کسی کے لیے برے الفاظ بولتے ہیں تو وہ آپ موت کو دعوت دیتے ہیں۔ اس سے نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی طور پر بھی آپ کی زندگی میں، آپ کے جسم میں تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت بے برکتی کے الفاظ اپنے لیے یا دوسروں کے لیے کہنے لگتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، میں بیمار ہو جاؤں گا، میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ دوسروں کے متعلق ایسے کہتے ہیں وہ مر جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ منہ سے بولتے وقت ہمیں محتاط رہنا ہے، ہمیں برکت بات کرنی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں خداوند آپ کو برکت دے، آپ کے بچوں کو برکت دے، اپنی حفاظت میں رکھے، یسوع مسیح کے خون میں آپ کو چھپائے۔ بہت ساری باتیں، اچھی باتیں ہم اس لیے بولتے ہیں، بہت ساری دعائیں ہم اس لیے بولتے ہیں، بہت سارے زبوروں کو ہم اس لیے گاتے اور بولتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے زندگی کو بابرکت بناتے ہیں اور ہمارے لیے صحت مند بناتے ہیں۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ آپ بیمار بھی ہوں تو آپ کہیں کہ میں یسوع کے نام سے اچھا ہو رہا ہوں۔ اپنے لیے بابرکت کہیں میں یسوع کے نام میں اچھا ہو جاؤں گا، میں یسوع کے نام میں اچھا ہوں۔ اور یہ بہت ساری باتیں آپ کے زبان سے نکلیں گی تبھی ہونا شروع ہوگا۔ کیوں؟ کیا خدا دل پر نظر نہیں کرتا؟ خدا دل پر اور زبان پر دونوں پر نظر کرتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 16واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، دل کی تدبیریں انسان سے ہیں لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے۔ دل میں آپ جتنی اچھی مرضی باتیں سوچتے رہیں، اب منہ سے نہیں بولتے ہیں تو آپ کے لیے خداوند کی طرف سے جواب نہیں آ سکتا۔ اور خداوند کے کلام میں یہ ہمیں بہت سارے اس حوالے ملتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ ہمارا قصوروار ٹھہرانا اور راست باز ٹھہرانا بھی ہماری باتوں پر اس کا انحصار ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں لیکن اس کے متعلق غلط بولتے ہیں تو اس کا نقصان ہوگا، اس کی آپ کو کوئی بھلائی نہیں ملے گی، کوئی اجر نہیں ملے گا، خداوند کی طرف سے بھی آپ کو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اور حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اگر آپ اپنی زبان کو نہیں استعمال کریں گے تو آپ کو نجات بھی نہیں مل سکتی ہے۔ رومیو اس کا 10واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خداوند نے اسے مردوں سے جلایا ہے تو نجات پائے گا۔ کہنا پڑتا ہے، اقرار کرنا پڑتا ہے۔ لکھا ہے کہ اپنی زبان سے خداوند یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے۔ دل میں ایمان ہے اور اگر زبان سے اقرار نہیں کیا تو نجات کا کام مکمل نہیں ہوا آپ کی زندگی میں۔ یسوع کے ساتھ 2 ڈاکو جب لٹکائے ہوئے تھے تو ایک نے کہا، کیا خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اقرار کر لیا، اس کے دل میں یسوع خداوند کے طور پر پہلے وہ اسے قبول کر چکا تھا۔ دل میں اس نے یہ قبول کر لیا تھا کہ یہ وہی مسیح ہے، وہی مسیح ہے جو نجات دہندہ ہے اور جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، لیکن اس نے منہ سے بولا نہیں تھا۔ جب بھی اس نے بولا تو پھر یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جو بھی اقرار کرے گا نجات پائے گا۔ فردوس تو اس کو مل چکی۔ یوئیل نبی کی کتاب اس کا 3واں باب اس کی 10ویں آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے، کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں۔ سوچے نہیں، سوچنے سے بات نہیں بنے گی، سوچنے سے مکمل کام نہیں ہوگا۔ کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں۔ آج سے ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم یسوع کے خون میں چھپے ہوئے ہیں، ہم خدا باپ کے پروں میں چھپے ہوئے ہیں، ہماری پروٹیکشن ہے، ہم زبور 91 ہم زبور 23 کے مطابق مہلک وباؤں سے بچے ہوئے ہیں اور ہم خداوند کے ہاتھوں پر ہیں۔ ہم نے اسے قبول کرنا ہے، بلکہ ہم جیسا ہم اپنے خاندان میں کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میں کسی دعا کو بولتا ہوں، میرے بچے اور میری وائف وہ میرے پیچھے پیچھے بولتے ہیں، اور پھر اس طرح ہم سارے مل کر اچھی بات کو بولتے، متفق ہوتے اور قبول کرتے ہیں، اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ زبان سے ہم کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عدالت میں چلا جائے اور وہ دل سے معافی مانگنا چاہتا ہو تو اسے وہاں پر اقرار کرنا پڑے گا، اسے بولنا پڑے گا کہ میں معافی مانگتا ہوں۔
بہت سارے لوگ، بہت سارے منسٹر، بہت سارے وزیر اعظم، صدر، جب وہ حلف لیتے ہیں تو وہ منہ سے بولتے ہیں، وہ دل میں سوچ نہیں سکتے۔ یہ ایک سسٹم ہے جو خدا نے بنایا ہے اور پھر دنیا نے اسے اڈاپٹ کیا ہے کہ جب کوئی منہ سے کہتا ہے تو اسے حلف نامہ، اسے اقرار کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کسی پر زبردستی نہیں کرتا۔ آزادی ہے کہ کوئی خدا کو قبول کرے یا نہ کرے، آزادی ہے کہ گناہ کرے یا نیکی کرے۔ تو خداوند کو اس کی رضا معلوم کرنے کے لیے اس کی منہ سے نکلی ہوئی آواز کو سننا ہوتا ہے، تاکہ وہ اقرار کرے کہ وہ ایسا چاہتا ہے، وہ ایسا سوچتا ہے، اور وہ ایسا کہتا ہے، اور وہ ایسا کرنا چاہتا ہے۔ زبان کی اہمیت صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ ہم مسیحی ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے اپنی زبان کے استعمال سے اس کائنات میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں نہیں، چرچ میں نہیں، بلکہ اس کائنات میں دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کائنات میں ہم اپنی زبان کے وسیلے سے تبدیلی لا سکتے ہیں۔ خدا نے انسان کے اختیار میں بہت ساری چیزوں کو دیا ہے اور زبان کے اختیار کو اور زیادہ بڑھایا ہے۔ پیدائش پہلا باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ یہ تو انسان کے متعلق کہا گیا تھا، یہ کوئی مسیحی انسان کے متعلق، مسیحی شخص کے متعلق تو نہیں کہا گیا تھا، لیکن یہ ایسے انسان کے متعلق کہا گیا تھا جو اس وقت مکمل طور پر خداوند کی حضوری میں تھا، جو خدا کے مکمل طور پر تابع تھا، اس کے مسا میں تھا، اس نے ابھی گناہ نہیں کیا تھا، اور خدا نے اس کو کہا تھا کہ تو سارے جانداروں پر، جاندار لکھا ہے چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ ہمارے اختیار ہے، یہ اختیار بہت طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ یہ تو جانوروں کو قابو کرنے اور ان کو کنٹرول کرنے کی بات کی گئی ہے۔ جتنا کوئی خداوند کی شبیہ پر ہے اتنا اس کا کنٹرول ہے، جتنا کسی کے پاس زیادہ نالج ہے اتنا کنٹرول ہے، لیکن خداوند نے یہ خدا کے کلام نے ہم پر واضح کیا ہے کہ انسان کا اختیار اس کے رینگنے والے اور تمام چوپایوں پر ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جسمانی اختیار کی بات کی گئی ہو، لیکن اختیار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اختیار دیا گیا ہے۔ یہ روحانی طور پر اور جسمانی طور پر بھی آپ کے اختیار ہے۔ آپ بہت سارے جانوروں کو، رینگنے والے کیڑوں مکوڑوں کو، پرندوں کو اپنے اختیار میں انسان ہوتے ہوئے، اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے، اپنی عقل سائنس کو استعمال کرتے ہوئے اختیار میں لا سکتے ہیں۔ اور خداوند نے آپ کو روحانی طور پر بھی با اختیار دیا ہے۔ خدا نے انسان کو با اختیار بنایا تھا، لیکن انسان نے اپنے گناہ، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اپنے اختیار کو کمزور کیا۔ خدا نے اسے اپنی شبیہ پر بنایا تھا، لیکن وہ خدا کی شبیہ سے دن بدن اپنے گناہ، حرکتوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے دور ہوتا گیا۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 10واں باب، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری طاقت پر غالب آؤ، اور تمہیں ہرگز کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا۔ ہمیں اختیار دیا ہے سانپوں اور بچھوؤں کو ہم اسے کچلیں۔ سانپوں اور بچھوؤں سے مراد یہاں پر وہ تمام چیزیں ہیں، وہ تمام وبائیں ہیں، وہ تمام حالات ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، خدا تو جانوروں کو مارنے کی بات کرتا ہے، تو ہم تو دنیا میں جانوروں کے زندہ رہنے کے قائل ہیں کہ جانوروں کو نہ مارا جائے، سانپوں کو نہ مارا جائے، بچھوؤں کو نہ مارا جائے۔ یہاں سانپوں اور بچھوؤں سے مراد نقصان دینے والی چیزیں ہیں۔ اور ایک دوسرا بھی اینگل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے یہ بات کرنے والے لوگ بھی مارتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، جب وہ ایسے حالات میں ہوتے ہیں کہ ان کو کسی کو مار کر ہی اپنی زندگی کو جان بچانی پڑتی ہے۔ چوہوں کو وہ مارتے ہیں جب ان کے گھروں میں بہت زیادہ گھس جاتے ہیں، ان کے کھیتوں میں گھس جاتے ہیں، مچھروں کو مارتے ہیں،
بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگوں پر شیروں نے، بچھوؤں نے، سانپوں نے حملہ کیا تو انہیں مارنا پڑا۔ جو بھی چیز نقصان پہنچانے کی انسان کو کوشش کرتی ہے، اسے ہلاک کرنے سے ہی وہ انسان اپنے آپ کو سیو کر سکتا ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے مثال کے طور پر، اگزامپل کے طور پر یہاں پر ایک بات کی گئی ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری طاقت پر غالب آؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بھی چیز دشمن کے طور پر آپ کے سامنے آتی ہے، آپ نے یہ ان طریقے کی قوتوں کی بات ہے، انسانوں کی بات نہیں ہے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں گوشت اور خون سے نہیں، یہ ان ڈارکنس، ایول اسپرٹس کی بات ہے کہ جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، اور نہ وہ ہمیں صرف روحانی طور پر نقصان پہنچاتی ہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں، لاتعداد واقعات ہیں کہ وہ جسمانی طور پر بیمار کرنے کے اور اس طرح کے بہت سارے دوسرے حربوں کے وسیلے سے لوگوں کو، مسیحوں کو، انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو اختیار دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنے اختیار کو استعمال کرو، میں نے تم کو اختیار دیا ہے۔ ایک خدا کی خادمہ کہا کرتی تھی کہ اگر ایک پولیس والا کسی ناکے پر کھڑا ہے اور اس کو اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد کو پکڑے، روکے، چیک کرے، اور وہ عام پولیس والا ہے، اور اگر دہشت گرد اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ زور زور سے چلا کر آواز دینا شروع کرتا ہے اپنے سینئر کو، ایس ایچ او کو، انسپیکٹر کو کہ یہ دہشت گرد ہے، کیا اسے میں پکڑ لوں، کیا اسے میں ماروں؟ نہیں، اسے بااختیار بنا کر وہاں کھڑا کیا گیا ہے کہ اس کو پکڑے یا اس کو مارے، جو بھی صورتحال ہے۔ تو ہمیں یسوع نے اختیار دیا گیا ہے، ہم اکیلے میں دعا کرنے کے قائل ہیں، ہمیں کوٹھڑی میں جا کر دعا کرنی چاہیے جب ہم اپنے خدا سے بات کرنی ہوتی ہے۔ یسوع مسیح بھی اکیلے میں جا کر دعا کرتے رہے، لیکن وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے خدا باپ سے دعا کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام پر پاک روح کے مسح میں، اپنی قوت کے لیے، اپنے علم کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے۔ لیکن جب ہم میدان میں ہیں، جب ہم ایسے حالات میں ہیں کہ ہمیں اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے، تو تب ہمیں وہ کوٹھڑی میں جا کر دعا کرنے والی دعا نہیں کرنی ہے، اس وقت ہمیں اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے۔ اور یسوع مسیح بھی ایسے کرتے رہے، وہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں جا کر دعا کرتے تھے، باپ سے بات کرتے تھے، لیکن جب وہ میدان میں ہوتے تھے، جب وہ لوگوں کو پریچ کر رہے ہوتے تھے، جب بہت سارے بیمار اس کے سامنے آتے تھے، تب وہ یہی کہتے تھے کہ تو ٹھیک ہو جا۔ اور اعمال کی کتاب اور اس کے تیسرے باب 6 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ پطرس نے کہا، یہ پطرس اور یوحنا تھے، ان کے پاس ایک بیکاری جس کو لنگڑا تھا وہ آیا، اور پطرس نے کہا کہ چاندی سونا تو میرے پاس نہیں ہے، مگر جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے چل پھر۔ اس نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، اس نے اپنے اختیار کو استعمال کیا کہ اور کہا کہ چل پھر۔ ہمیں دشمن کی طاقت پر غالب آنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم مقدس لوکا کی انجیل 18واں باب 42 آیت دیکھیں، 42 آیت، وہاں بھی ایک اندھا بیکاری جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ یہ وہ اندھا بیکاری ہے جو چلا چلا کر کہتا ہے کہ آئے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اور اس کے شاگرد اس کو جھڑکتے ہیں، اور یسوع اس کے پاس جا کر کہتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں بینا ہونا چاہتا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، وہی میں دعا کرنا شروع کروں وہ جو میں پہاڑ پر یا جنگلوں میں جا کر آپ سے بات کرتا ہوں؟ نہیں، اپنے اختیار کو استعمال کیا، کہا کہ تو بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ آپ بھی آج سے اپنے اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں، ہر مہلک وبا سے، بیماری سے آپ آزاد ہو سکتے ہیں۔ آپ کہیں کہ ایسا کرونا وائرس آئے، ہر قسم کی مہلک، ہلاک کر دینے والی بیماری، نہ صرف بیماری بلکہ ہر وہ چیز جو آپ کو روحانی اور جسمانی طور پر نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ اس کو اختیار سے ڈانٹ سکتے ہیں۔ آپ کے خلاف تعصب ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہے، جیلسی ہے، آپ کے خلاف مقدمات ہیں، آپ ان لوگوں کو نہ ڈانٹیں
بلکہ اس ساری اسپرٹ کو، سارے تعصب کو، ساری دشمنی کی روح کو جو ان کے اندر ہے آپ کے لیے، اس کو یسوع کے نام سے ڈانٹیں۔ اور اس دور میں خاص طور پر آپ یسوع کے نام میں ساری کرونا وائرس اور اس کی وبا کو، کوئی بھی مہلک کر دینے والی وبا جو ہے اس کو ہم ڈانٹیں۔ ہر قسم کا کینسر، ٹی بی، ہر روز ایکسیڈنٹ، ان کو یسوع کے نام سے ڈانٹیں۔ جب یسوع مسیح مصلوب ہونے سے پہلے دعا کر رہے تھے تو زیتون کے پہاڑ پر جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ شاگرد تو سو رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا اٹھو دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اس سے پہلے کہ آزمائش ہماری زندگی میں آئے، ہم نے پہلے سے دعا کرنی ہے، ڈانٹنا ہے اور اختیار کے ساتھ ڈانٹنا ہے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ یہ سارے کام کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ رومیو 8واں باب 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ جب ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، جو ہم خدا کے کلام کے موافق زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ہم خدا کے کلام کے موافق بلائے گئے ہیں، تو پھر ساری چیزیں ہمارے لیے مل کر بھلائی پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، کیسی بیماریاں گھوم رہی ہوں، کیسی بھی پریشانی ہو، وہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھلائی پیدا کر کے جائیں گی۔ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا۔ میں نے یسوع کے نام سے ڈانٹنا شروع کیا اور میں نے کہا کہ تو میرے لیے بھلائی پیدا کر کے جائے گا۔ مجھے آرام آیا اور میری صحت پہلے سے اچھی خداوند نے مجھے دی۔ تو ہم نے کہنا ہے کہ آج سارے برے حالات، آج ہر قسم کی ہلاک کر دینے والی ہلاکت ہو، یسوع کے نام سے دور ہو جاؤ، اور یہ سارے حالات آج خداوند ہم قبول کرتے ہیں۔ اپنے زبان سے کہنا کہ یہ سارے ہمارے لیے بھلائی پیدا کر چکے ہیں، یا ہمارے لیے بھلائی پیدا کریں گے، یا ہمارے لیے بھلائی پیدا کر کے ہی جائیں گے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ خدا کے واقعی ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں، جی ہاں، اگر آپ نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلے سے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جی اٹھنے والا خداوند قبول کیا ہے، روح القدس کو اپنا مددگار قبول کیا ہے، تو آپ خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ ہر چیز آپ کے لیے بھلائی پیدا کرنا شروع کرے گی۔ اگر آپ پھر بھی سوچتے ہیں کہ کیا ایسا واقعی ہے، تو میں ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، تو آپ بھی آج سے خدا کے ارادے کے موافق بلائے ہوئے میں شامل ہو جائیں گے۔ آئے ہمارے آسمانی باپ، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلے سے نجات بخش، میرے گناہوں کو معاف کر۔ میں خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، پاک روح کو اپنا مددگار قبول کرتا ہوں، اور یسوع مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنے والا خداوند قبول کرتا ہوں۔ اے روح پاک، تو میری مدد کر، مجھ پر رحم کر، مجھے صرف اور صرف مسیح یسوع کو اپنی زندگی سے جلال دینے کی توفیق دے۔ اس دعا کو سن اور قبول کر، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے۔